اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، فقط اپنی جان سے کم اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد میں عمر پھر تو تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ پھر؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ کو اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرے گا، اللہ اس کا ایمان کامل کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اسی وقت کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر بھٹک گیا تھا، اب عمر آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہے۔ جب اتنی بات سنی تو صحابہ بھی کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر تو اسلام میں آیا تو اسلام کو بڑی قوت ملی، عمر تو اسلام میں آیا تو اسلام کو بڑی قوت ملی، عمر تو جب اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو ہم چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، عمر تو اسلام میں آیا تو اسلام کھلم کھلا، کعبے کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، سب کچھ کھلم کھلا بیان ہو رہا ہے۔ آگے بھی عمر سے کہنے لگے ہیں میرے صحابی بھائیوں، تم کہتے ہو کہ عمر تو اسلام میں داخل ہوا تو اسلام کو بڑی قوت ملی، یہ تمہارا نظریہ ہے۔ اب عمر کا نظریہ سنو، عمر کا نظریہ تو یہ ہے کہ اسلام کو عمر کی وجہ سے طاقت نہیں ملی بلکہ عمر کو اسلام کی وجہ سے طاقت ملی۔ صحابہ نے پوچھا کہ عمر بات سمجھ نہیں آئی، پہلے ہم اسلام میں تھے لیکن چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جب تو اسلام میں آیا تو ہم نے کھلم کھلا علل اعلان کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں دی، پھر تو کیسے کہتا ہے کہ اسلام کو طاقت ملی ہے عمر کی وجہ سے؟ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ تم غلط کیسے کہتے ہو؟ عمر نے کہا کہ میں وہی عمر ہوں کہ جو چند بکریاں اور چند اونٹ لے کر چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میرے باپ چچا کہا کرتے تھے کہ عمر تو کیسا مکہ کا رہنے والا ہے، تو سے یہ چند اونٹ، یہ چند بکریاں تو سے سیدھی نہیں جائی رہتی، یہ چند اونٹ تم سے نہیں چرائے جاتے، کوئی اونٹ وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے۔ لیکن جب عمر اسلام میں داخل ہوا تو عمر نے 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے بتا دیا کہ اگر عمر کی حکومت میں ایک پیاسا کتا بھی دریا کے کنارے مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ تو پتا چلا کہ رسول اللہ کا دامن کوئی عام دامن نہیں ہے، اگر کوئی بھی ان کے ساتھ لگ گیا، اگر ابو بکر رسول اللہ کے دامن کے ساتھ لگ گئے تو ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا، اگر عمر میرے آقا کے دامن کے ساتھ لگ گئے تو عمر کو عدالت کا تاجدار بنا دیا، اگر عثمان غنی آ گئے تو عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، اگر مولا علی میرے آقا کے دامن کے ساتھ جڑ گئے تو میرے آقا نے عام نہیں رہنے دیا بلکہ شیر خدا بنا دیا۔